बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। क्राइस्ट चर्च हमले का एक हफ्ता पूरा हो गया है और इस मौके पर न्यूजीलैंड ने एक बार फिर दुनिया भर को प्यार, मोहब्बत और रवादारी का सबक सिखाया। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। पूरा न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में उमड़ आया। मुसलमानों से यकजहती का इजहार। जसिंडा आर्डिन ने कहा, हम सब एक हैं। अल नूर मस्जिद में हजारों लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी। न्यूजीलैंड को तोड़ा नहीं जा सकता, दुनिया हेट स्पीच खत्म करे। इमाम जमाल फौजा का खुतबा। पूरे न्यूजीलैंड में गूंजी अज़ान की सदाएं। औरतों ने हिजाब डे मनाया। अखबारों के खुसूसी सप्लीमेंट। क्राइस्ट चर्च दुनिया भर के लिए मिसाल। शहर में जज्बाती मंजर। मुतासरीन ने कहा, हमले से और मजबूत हुए। न्यूजीलैंड वाक़े पर ओआईसी की हंगामी मीटिंग। तैयब एर्दोगान ने कहा, दुनिया इस्लामोफोबिया को रोके। सीरिया ने डोनाल्ड ट्रंप का बयान रद्द कर दिया। कहा, गोलान पहाड़ियां हासिल करके रहेंगे। इराक कश्ती सानह में हलाक लोगों की तादाद 100 हो गई। वेनेजुएला में जुआन गाइडो का करीबी साथी गिरफ्तार। अमेरिका ने कहा, फौरी रिहा करें, सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। इमरान खान ने कहा, तेल और गैस के बड़े जखीरों का पता चला। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। क्राइस्ट चर्च हमले को एक हफ्ता पूरा हो गया है। पूरे न्यूजीलैंड में जुमे के दिन खामोशी मनाई गई। पिछले जुमे को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में एक गोरे दहशतगर्द ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 50 नमाजियों को हलाक कर दिया था। इन हमलों में कई नमाजी जख्मी भी हुए थे। यह हमले क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों में किए गए थे, जिसके बाद हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जुमे की नमाज और 2 मिनट की खामोशी को पूरे न्यूजीलैंड के सरकारी टेलीविजन पर लाइव दिखाया गया। इस मौके पर एक अंदाजे के मुताबिक कोई 20,000 लोग जमा हुए, जिनमें वजीर आजम जसिंडा आर्डिन भी शामिल थी। ये लोग क्राइस्ट चर्च की अल नूर मस्जिद से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े रहे जब वहां जुमे की नमाज अदा की गई। अल नूर मस्जिद उन 2 मस्जिदों में से एक है जिन्हें दहशतगर्द हमले में निशाना बनाया गया था। ये न्यूजीलैंड में फायरिंग के जरिए हलाकतों का सबसे बदतरीन वाकया है। इस मौके पर अल नूर मस्जिद के इमाम जमाल फौजा ने अपने खुतबे में क्राइस्ट चर्च के सोगवारों से कहा कि उन्होंने दहशतगर्दों की आंखों में नफरत और गुस्सा देखा था और इसी जगह से आज न्यूजीलैंड के हजारों लोगों और पूरी दुनिया की आंखों में प्यार और मोहब्बत देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि न्यूजीलैंड को तोड़ा नहीं जा सकता। दुनिया इत्तेहाद की मिसाल के तौर पर हमें पेश कर सकती है, मोहब्बत की मिसाल के तौर पर हमें पेश कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे दिल टूटे हैं लेकिन हम नहीं टूटे। इमाम ने न्यूजीलैंड और दुनिया भर की हुकूमतों से कहा कि वो हेट स्पीच का खात्मा करें। उन्होंने कहा कि पिछले जुमे का हमला बाज़ सियासी लीडर्स, मीडिया एजेंसियों और दूसरों की तरफ से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जारहाना बयानबाजियों का नतीजा था। अल नूर मस्जिद के इमाम ने कहा कि पिछले हफ्ते का वाकया इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब, कोई रंग और कोई नस्ल नहीं होती। उन्होंने कहा कि गोरों की बर्तरी और कट्टरपन पूरी दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए खतरा है और ये खतरा खत्म होना चाहिए।
امام جمال فوزہ نے کہا کہ دہشت گرد نے ہمیں اپنی شیطانیت کے ذریعے توڑنے کی کوشش کی لیکن نیوزی لینڈ اٹوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا ایک حقیقی مسئلہ ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا جا رہا ہے, ان سے لوگوں کی انسانیت ختم کی جا رہی ہے اور غیر ضروری طور پر مسلمانوں کا خوف پیدا کیا جا رہا ہے. امام نے کہا کہ وہ نیوزی لینڈ کے عوام, نیوزی لینڈ کی پولیس اور ملک کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ تمام کے آنسوؤں کے لیے شکریہ, آپ کے پھولوں کے لیے شکریہ, آپ کی محبت اور رحم دلی کے لیے شکریہ, ہماری وزیر اعظم آپ کا شکریہ, آپ کی قیادت کا شکریہ. دنیا بھر کے لیڈرز کے لیے آپ ایک مثال ہیں. ایک چھوٹے سے حجاب کے ٹکڑے کے ذریعے ہماری عزت افزائی کے لیے شکریہ. امام کے اس خطبے کے دوران وہاں جمع لوگوں نے کئی بار تالیاں بجائیں. Today, from the same place, I look out and I see the love and compassion in the eyes of thousands of fellow New Zealanders and human beings from across the globe that fill the hearts of millions more who are not with us physically but in spirit. But instead, we have shown that New Zealand is unbreakable and that the world can see in us an example of love and unity. We are broken-hearted, but we are not broken. We are alive. We are together. We are determined to not let anyone divide us. To the people of New Zealand, thank you. Thank you for your tears. Thank you for your haka. Thank you for your flowers. Thank you for your love and compassion. جمعے کے خطبے اور جمعے کی نماز سے پہلے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے بھی وہاں جمع لوگوں سے مختصر خطاب کیا, جس کے دوران انہوں نے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ درد پورا جسم محسوس کرتا ہے. جسنڈا آرڈن اس موقع پر کالے رنگ کا سکارف پہنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ آپ کے غم میں شریک ہے, ہم سب ایک ہیں. پورے نیوزی لینڈ سے ہزاروں لوگ کرائسٹ چرچ میں جمع ہوئے. اس موقع پر النور مسجد کے پاس کئی غیر مسلم عورتیں بھی موجود تھیں جو حجاب پہنی ہوئی تھیں. کرائسٹ چرچ کی رہنے والی ایک عورت نے بتایا کہ انہوں نے شہر کے مسلمانوں کے تعلق سے احترام کے جذبات کے اظہار کے لیے حجاب پہنا ہے اور نیوزی لینڈ میں سب کو ایک بن کر رہنا بہت ضروری ہے. پورے نیوزی لینڈ میں جمعے کو حجاب ڈے منایا گیا. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کرائسٹ چرچ حملے کے بعد اپنے ریسپانس کے ذریعے ملک اور ملک سے باہر کافی عزت اور احترام حاصل کیا ہے. وہ دنیا کی سب سے کم عمر خاتون سربراہ حکومت ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے عمل سے متاثر کیا ہے. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the believers in the mutual kindness, compassion and sympathy are just like one body. When any part of the body suffers, the whole body feels pain. New Zealand mourns with you. We are one. النور مسجد کے قریب ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص مصطفیٰ بوساس نے کہا کہ پچھلے جمعے کے حملے نے ہم سب کو مضبوط کیا ہے. اس موقع پر کئی لوگ جذباتی ہو گئے. حملے میں زخمی بعض لوگوں نے بھی جمعے کی نماز ادا کی. جاں بحق لوگوں کے رشتہ دار بھی جمع ہوئے. ایسے بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے پچھلے جمعے کے حملے میں اپنے پیاروں کو کھویا ہے. ایسے ہی ایک شخص
तमताज ने जो व्हील चेयर पर मस्जिद पहुंचे थे, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वो पिछले 12 साल से न्यूजीलैंड में रह रहे हैं। ऑकलैंड के रहने वाले इमरान खान ने अपने 4 दोस्तों के साथ क्राइस्ट चर्च तक का सफ़र किया। उन्होंने कहा कि वो हमले में जाँ बहक अपने एक दोस्त अशरफ के लिए यहाँ आए हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि जिस तरह होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के खिलाफ बयानबाजियों को रोकने के लिए कानून बनाए गए थे, उसी तरह इस्लामोफोबिया को भी रोकने के लिए दुनिया को लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्होंने न्यूजीलैंड के वजीर खारजा की मौजूदगी में ये बात कही जो तुर्की के दौरे पर हैं। न्यूजीलैंड के वजीर ने OIC की हंगामी मीटिंग में हिस्सा लेते हुए कहा कि क्राइस्ट चर्च में खतरनाक हमलों के बावजूद मुल्क में रहने वाले मुसलमान महफूज रहेंगे। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद पर पुलिस तैनात है ताकि लोग सुकून से इबादत कर सकें। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोग्लू ने इस मौके पर न्यूजीलैंड के ओहदेदारों की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों लोगों ने जुमे को मुसलमानों से यकजहती का इजहार किया। न्यूजीलैंड हमला आवर का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए जुमे की नमाज के लिए जाने वाले मुसलमानों से यकजहती का इजहार किया। एडिलेड में एक बड़ी रैली निकाली गई। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का पड़ोसी मुल्क है। इस रैली में हर मजहब, हर नस्ल और हर रंग के लोगों ने हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड के तमाम बड़े अखबारों ने जुमे को खुसूसी सप्लीमेंट्स निकाले। मशहूर अखबार द प्रेस ने जो क्राइस्ट चर्च से छपता है, जली हरफों में सलाम की सुर्खी लगाई और जाँ बहक होने वाले तमाम लोगों के नाम छापे। क्राइस्ट चर्च हमले में अपने बेटे और शौहर से महरूम हो जाने वाली सलवा मुस्तफ़ा ने कहा कि इस हमले से मुस्लिम कम्युनिटी और मजबूत हुई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अगर हमला आवर ये समझते हैं कि वो हमें तबाह कर देंगे तो वो गलती पर हैं। उन्होंने अपने एक दूसरे बेटे के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जिनके पैर पर गोली लगी थी। उन्होंने कहा कि लोग मुसलमानों को दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया है कि दहशतगर्द कौन है। मुसलमान अमन और मोहब्बत चाहने वाले लोग हैं, दहशतगर्द नहीं हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि पूरी दुनिया अब सही इस्लाम को समझेगी। क्राइस्ट चर्च हमले में जाँ बहक लोगों की तदफीन का सिलसिला जुमे को भी जारी रहा। कब्रिस्तानों के पास जज्बाती मंजर देखे गए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने OIC मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मगरिब के बाज़ मुल्कों को न्यूजीलैंड में हमलों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड का दहशतगर्द हमला इस्लामोफोबिया के हवाले से मगरबी मुल्कों के खतरनाक रुझान को जाहिर करता है। जुमे को OIC की हंगामी मीटिंग हुई जिसमें इस मसले पर गौर किया गया। जवाद ज़रीफ ने कहा कि मगरबी मुल्कों के बाज़ ओहदेदार और इदारे अपनी खामोशी के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जराइम में मदद कर रहे हैं। जवाद ज़रीफ ने उन लोगों पर तनकीद की जिन्होंने अपने मुल्कों में मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगाने की बात की थी। वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हवाला दे रहे थे जिन्होंने बाज़ मुल्कों के मुसलमानों पर इस तरह की पाबंदी लगाई। OIC की हंगामी मीटिंग ईरान की दरख्वास्त पर हुई। जवाद ज़रीफ ने पिछले हफ्ते न्यूजीलैंड कत्लेआम के बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूत कावुसोग्लू से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए ऐसी मीटिंग की ख्वाहिश जाहिर की थी। जवाद ज़रीफ ने कहा कि हमारे तुर्क दोस्तों ने इस मसले पर अपनी हसासियत का मुजाहरा करते हुए हमारी बातचीत के 2 घंटे बाद ही OIC की वज़ारती मीटिंग बुलाने का ऐलान किया। ये तुर्क हुकूमत का बहुत अच्छा कदम है। इस मीटिंग में हम न सिर्फ इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं बल्कि ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में भी गौर कर रहे हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पूरा न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में उमड़ आया। मुसलमानों से यकजहती का इजहार। जसिंडा आर्डिन ने कहा हम सब एक हैं। अल नूर मस्जिद में हजारों लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी। न्यूजीलैंड को तोड़ा नहीं जा सकता, दुनिया हेट स्पीच खत्म करे। इमाम जमाल फौजा का खुतबा।
پورے نیوزی لینڈ میں گونجی اذان کی صدائیں، عورتوں نے حجاب ڈے منایا، اخباروں کے خصوصی سپلیمنٹ۔ کرائسٹ چرچ دنیا بھر کے لیے مثال، شہر میں جذباتی منظر، متاثرین نے کہا حملے سے اور مضبوط ہوئے۔ نیوزی لینڈ واقعے پر OIC کی ہنگامی میٹنگ، طیب اردوان نے کہا دنیا اسلاموفوبیا کو روکے۔ سیریا نے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان رد کر دیا، کہا گولان پہاڑیاں حاصل کر کے رہیں گے۔ عراق کشتی سانحے میں ہلاک لوگوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ وینزویلا میں جوان گائیڈو کا قریبی ساتھی گرفتار، امریکہ نے کہا فوری رہا کریں، سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے، عمران خان نے کہا تیل اور گیس کے بڑے ذخیروں کا پتہ چلا۔ جیرک انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں مڈل ایسٹ سے۔ سیریا نے گولان پہاڑیوں کے بارے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بیان کی مذمت کی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کیا جائے۔ دوسری طرف رشیا نے کہا کہ وہ کبھی بھی گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے دعوے کو قبول نہیں کرے گا اور اس تعلق سے پالیسی بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ایسا کرنا یونائیٹڈ نیشنز کے سمجھوتوں کی خلاف ورزی ہوگا۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے وزارت خارجہ کے حوالے سے کہا کہ ٹرمپ کا بیان اسرائیل کے تعلق سے امریکہ کی اندھی طرفداری کو ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس سے گولان پہاڑیوں کے بارے میں حقیقت نہیں بدل سکتی، یہ علاقہ ہمیشہ سیریا کا ہے اور سیریا اسے حاصل کر کے رہے گا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں گولان پہاڑیوں کا علاقہ چھین لیا تھا۔ وزارت خارجہ کے عہدیدار کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے کہا کہ سیریا کی قوم نے گولان پہاڑیوں کے علاقے کو حاصل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس سے عالمی قانون کی توہین ہوتی ہے۔ سیریا کے ایک اور اتحادی ایران نے اس بیان کے لیے ٹرمپ پر تنقید کی۔ عرب لیگ اور ترکی نے بھی ٹرمپ کو وارننگ دی۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ ٹرمپ کے بیان سے مڈل ایسٹ کا علاقہ ایک نئے بحران کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ استنبول میں OIC کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم گولان پہاڑیوں پر قبضے کو جائز حیثیت نہیں دے سکتے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ٹرمپ کے منصوبے پر حیرت کا اظہار کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ اس غیر قانونی اور ناقابل قبول بیان سے یہ حقیقت نہیں بدل سکتی کہ گولان پہاڑیوں کا علاقہ سیریا کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض اسرائیل عرب اور اسلامی زمین پر کوئی حق نہیں رکھتا اور گولان پہاڑیوں پر اس کا قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ قاسمی نے کہا کہ گولان پہاڑیوں کا تنازع جو ہے اس کا حل صرف یہ ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے شخصی اور غیر ذمہ دارانہ فیصلوں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی پالیسیاں دنیا کے لیے کس قدر خطرناک ہے اور کس طرح امریکہ نے مسلسل خطے کو بحرانوں سے دوچار کیا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے بھی امریکی حکومت کے ارادوں کی مذمت کی ہے۔ حماس ترجمہ سامی ابو زیری نے کہا کہ ٹرمپ کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس کے ذریعے عالمی قانون اور قراردادوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ حماس نے کہا کہ امریکہ کا یہ فیصلہ عربوں کے حقوق پر حملہ ہے اور اسرائیل کے حق میں یہ بدترین جانبداری ہے۔ ٹرمپ نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ 52 سال بعد اب وقت آ گیا کہ گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کیا جائے۔ یہ علاقہ ریاست اسرائیل کی سیکیورٹی کے حوالے سے کافی اہم ہے۔ امریکہ اس قبضے کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ہوگا۔ عرب لیگ کے چیف احمد ابو الغیث نے کہا کہ 22 رکنی تنظیم گولان پہاڑیوں پر سیریا کے حق کی مکمل تائید کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گولان پہاڑیوں پر قبضہ کیا گیا جو عالمی قانون، یونائیٹڈ نیشنز اور UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق سیریا کا علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے۔ امریکہ کی مدد رکھنے والی فوج SDF نے باغوس میں ISIS ملیٹنٹس پر ایک زبردست حملہ شروع کیا ہے۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ اس حملے میں کئی لوگ ہلاک ہوئے، جس جگہ جمع
امریکہ کی مدد رکھنے والی فوج SDF نے باغوس میں آئس ملیٹنٹس پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا ہے۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ اس حملے میں کئی لوگ ہلاک ہوئے۔ جس جگہ حملہ کیا گیا وہاں ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ بھی ہے۔ اس حملے کے بعد فضاؤں میں دم گھٹنے والی بو پھیل گئی۔ عراق کے موصل شہر میں ایک کشتی دجلہ ندی میں گرنے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ یہ لوگ کرد نیا سال منانے کے لیے ایک تفریحی مقام پر جا رہے تھے۔ کشتی میں گنجائش سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے 3 دن کے سوگ کا اعلان کیا۔ انہوں نے حادثے کی تحقیقات کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے مقام کا دورہ کیا۔ عراق میں یہ حالیہ تاریخ میں اس طرح کا پہلا واقعہ ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے کہا کہ دشمن ایران کے خلاف معاشی جنگ لڑ رہا ہے لیکن ایران اسے شکست دے گا۔ سپریم لیڈر نے مشہد میں روضہ امام رضا پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وینزویلا میں اپوزیشن لیڈر جوان گیڈو کے قریبی مددگار کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس سے بحران اور پیچیدہ ہو گیا۔ گیڈو نے اپنے آپ کو عبوری صدر قرار دیا تھا اور امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں نے انہیں تسلیم کر لیا تھا۔ وینزویلا کے عہدیداروں نے گیڈو کے مددگار پر ایک ٹیررسٹ نیٹ ورک چلانے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس نیٹ ورک کا مقصد ملک کی قیادت پر حملے کرنا ہے۔ انٹیلیجنس عہدیداروں نے صبح ہونے سے پہلے گیڈو کے ساتھی کو ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے گھر سے ہتھیار اور گولہ بارود بھی ضبط کیا گیا۔ اس گرفتاری کے بعد امریکہ نے وینزویلا کی حکومت کو دھمکی دی کہ اس کے خلاف اب تک کی سب سے سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مائک پومپیو اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے وینزویلا کی حکومت سے کہا کہ وہ فوری گیڈو کے مددگار کو رہا کرے۔ جان بولٹن نے کہا کہ مدورو نے ایک اور بڑی غلطی کی ہے۔ افریقہ کے ملک موزمبیق کے بیرا شہر میں طوفان ایڈائی سے متاثرہ لوگوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈھلان والے علاقے میں واقع اس شہر کی آبادی 5 لاکھ ہے جو حالیہ طوفان سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس علاقے میں کوئی 1000 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں الگ الگ انکاؤنٹرز میں 7 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ ان جھڑپوں کے دوران 7 سپاہی زخمی بھی ہوئے، ان میں ایک آفیسر بھی شامل ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بتایا کہ بارامولہ، باندی پورہ اور شوپیان انکاؤنٹرز میں 2 اور سپور میں 1 ملیٹنٹ ہلاک ہوا۔ شوپیان اور سپور میں آخری خبریں ملنے تک بھی جھڑپیں جاری تھیں۔ دہلی پولیس نے پلوامہ حملے کے ماسٹر مائنڈ کے قریبی ساتھی سجاد خان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسپیشل سیل کے عہدیداروں نے بتایا کہ مدثر احمد خان کے ساتھی سجاد کو جمعرات کی رات لال قلعے کے علاقے سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ سجاد خان پلوامہ حملے کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ رابطے میں تھا جسے 11 مارچ کو ایک انکاؤنٹر میں ہلاک کیا گیا تھا۔ بہار میں مہا گٹھ بندھن نے 40 لوک سبھا سیٹوں کی تقسیم کا اعلان کر دیا ہے۔ پٹنہ میں اس سمجھوتے کا اعلان کیا گیا جس کے مطابق لالو پرساد یادو کی RJD 20 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی، کانگریس 9 اور دوسری سیٹیں چھوٹی اتحادی جماعتیں حاصل کریں گی۔ سابق کرکٹر گوتم گمبھیر BJP میں شامل ہو گئے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ انہیں دہلی کے کسی علاقے سے لوک سبھا الیکشنز میں امیدوار بنایا جائے گا۔ سابق اوپنر بیٹسمین ارون جیٹلی اور روی شنکر پرساد کی موجودگی میں BJP میں شامل ہوئے۔ اس موقع پر گمبھیر نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے متاثر ہو کر BJP میں شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے اور بحیر عرب یا عربین سی کے علاقے میں تیل اور گیس کے بڑے ذخیروں کا پتہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کھوج سے پاکستان کے مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ساحلی علاقوں میں تیل کے لیے ڈرلنگ آخری مرحلے میں ہے۔ عمران خان نے نیوز پیپر ایڈیٹرز اور سینئر جرنلسٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ چائنا، UAE اور سعودی عرب جیسے دوست ملکوں نے مالی بحران سے دوچار پاکستان کی صورتحال کو سنبھالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF نے بھی اپنی شرطوں میں نرمی کی ہے۔ عمران خان نے جن کی حکومت پر پلوامہ حملے کے بعد کافی دباؤ ہے کہا ہے کہ پاکستان میں جہادی تنظیموں اور جہادی کلچر کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عمران خان نے یہ بھی الزام لگایا کہ ہندوستان کی NDA حکومت پاکستان کے خلاف نفرت کی سیاست کرتے ہوئے الیکشن جیتنا چاہتی ہے۔ پاکستان کو جو مالی بحران سے دوچار ہے، پیر تک چائنا سے $2 بلین کا قرض مل جائے گا جس سے ملک کی بیمار معیشت کو سہارا ملے گا۔ پاکستان کی وزارت فائنانس نے یہ بات بتائی۔ اس سے پہلے سعودی عرب اور UAE نے بھی پاکستان کو $1 بلین دیے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
पूरा न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में उमड़ आया, मुसलमानों से यकजहती का इजहार। जसिंडा आर्डिन ने कहा, हम सब एक हैं। अल नूर मस्जिद में हजारों लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी। न्यूजीलैंड को तोड़ा नहीं जा सकता, दुनिया हेट स्पीच खत्म करे, इमाम जमाल फौजा का खुतबा। पूरे न्यूजीलैंड में गूंजी अज़ान की सदाएं, औरतों ने हिजाब डे मनाया, अखबारों के खुसूसी सप्लीमेंट। क्राइस्ट चर्च दुनिया भर के लिए मिसाल, शहर में जज्बाती मंजर, मुतासरीन ने कहा हमले से और मजबूत हुए। न्यूजीलैंड वाक़े पर ओआईसी की हंगामी मीटिंग, तैयब एर्दोगान ने कहा दुनिया इस्लामोफोबिया को रोके। सीरिया ने डोनाल्ड ट्रंप का बयान रद्द कर दिया, कहा गोलान पहाड़ियां हासिल करके रहेंगे। इराक कश्ती सानह में हलाक लोगों की तादाद 100 हो गई। वेनेजुएला में जुआन गाइडो का करीबी साथी गिरफ्तार, अमेरिका ने कहा फौरी रिहा करें, सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, इमरान खान ने कहा तेल और गैस के बड़े जखीरों का पता चला। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।